السلام علیکم دوستو، میں اکثر آپ کے پاس کوئی اپنے ایسے قریبی دوستوں کو لے کے آتا ہوں جن کے ساتھ زندگی میں میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور ایک ان کی کافی زندگی میں اچیومنٹس ہیں۔ تو آج میں آپ کا تعارف اپنے ایک ایسے دوست سے کروانا چاہتا ہوں جو کہ جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے کاشتکار گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی، اور وہاں کے ٹاٹ سکول میں انہوں نے ابتدائی تعلیم کی۔ لیکن وہاں سے کس طریقے سے وہ کالج میں گئے اپنی ذاتی محنت اور ایفرٹ کے ساتھ، اور کالج سے پھر یونیورسٹی میں گئے، وہاں سے ماسٹرز کیا، ماسٹرز کر کے پھر انہوں نے سی ایس ایس کیا، اور سی ایس ایس کر کے انہوں نے ملک کے مختلف اداروں میں کام کیا، جیسے ایگریکلچر بینک میں کیا، ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں کیا، اور ایف بی آر میں کیا۔ یہ کرتے کرتے پھر انہوں نے کس طریقے سے ہارورڈ لا اسکول کیا، پھر امریکہ میں انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ ایک بہت بڑا لا میگزین تھا جس کو کیوریٹ اور ایڈیٹر کیا، تو اس طریقے سے، اور پھر واپس پاکستان بھی آئے، اور اب وہ ماشاءاللہ بہت بڑے کامیاب کارپوریٹ لائر ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو سوشل لائف ہے، جو ایجوکیشنل ایفرٹس ہیں لوگوں کی، اس کے اندر کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں عزیز نشتر صاحب کا یہ مختصر تعارف ہے، اب عزیز نشتر صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ بہت شکریہ جی امتیاز صاحب، آپ نے اچھی موقع دیا۔ میں کوئی داستان گو تو نہیں ہوں، لیکن مجھے کہانی سناتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ میرا بچپن خانپور ضلع رحیمیہ خاں میں گزرا، جہاں میں پھر اسکولنگ جو ہے وہ دوسرے گاؤں میں 2 میل پیدل چل کے جاتے تھے، وہاں سے ان شارٹ ہائی اسکول کیا الحمدللہ۔ مڈل اسکول، ہائی اسکول دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پھر میں کچھ عرصے کے لیے، کوئی 8-10 مہینے کے لیے ایف سی کالج لاہور آ گیا۔ وہاں بھی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل رہا تھا، تو مجھے وہ گاؤں کے اس لڑکے کو بڑا عجیب سا لگا، دھواں، شاید ارد گرد تانگے، باقی چیزیں۔ دس از 75 جی۔ تو دوسرا میں نے فارم جمع کرائے ہوئے تھے ایف سی کالج، تو ایف سی کالج گرین ہے، بڑا ایکسپینسو قسم کا کیمپس، یہ وہ، تو میں نے گورنمنٹ کالج کو چھوڑ کے ایف سی کالج میں آ گئی۔ وہاں کوئی 8-9 مہینے رہے، تو ان دا مین ٹائم وہاں کچھ پرابلم کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس انداز کی ہوئی، جو میں ایک ایکٹیو ٹائپ کا، پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ٹائپ کا اس وقت بھی اسٹوڈنٹ تھا۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ میرے والدین کو کسی نے بتایا کہ وہ اسے ماریں گے، تو وہ بڑے خطرناک قسم کے بڑے بڑے زمینداروں کے بچے۔ تو خیر مجھے کچھ اور نہیں ہوا، تو میں واپس رحیمیہ خاں خواجہ فرید کالج چلا گیا۔ وہاں سے میں نے انٹر کیا، بی اے کیا، پھر قائد اعظم یونیورسٹی سم ہاؤ انٹروڈیوس ہو گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری زندگی کا ایک بہت بڑی ساری جو ڈسکوری جو ہے، جس نے آگے میری زندگی میں کامیابی ہوں الحمدللہ۔ بہت سارے لوگوں کا اس میں رول ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سارا رول بھی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا، یہاں کی ٹیچروں کا ہے، یہاں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ڈفرینٹ سارا، اب شاید اتنا سارا نہیں رہا، لیکن یہ بہت ڈفرینٹ سارا ادارہ ہے کہ جہاں جو چیز میں سمجھتا ہوں آپ بھی اسے بڑا ویلیو کرتے ہیں، وہ یہ کہ مجھے ایک چیز میرے پہلے سے سم ہاؤ پیرنٹس نے دی ہوئی تھی، کہاں سے، مجھے یہ تھا کہ مجھے سوال کرنے کا بہت شوق ہے، اور میں یہ کہتا تھا، جب ہم بڑے سنبی ہوتے تھے، ٹیچر کہتا تھا کہ خاموش میں پڑھا رہا ہوں، لیکن اس یونیورسٹی آ کے تو ٹیچر انکریج کرتا تھا کہ آپ سوال پوچھیں، اور
فیکٹ یہ ہے کہ میں آج بھی بچوں کو یہی کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی، بایولوجیکل بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ٹیچر کا کام کلاس میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دینا ہے، اور کسی بھی اسٹوڈنٹ سے کبھی کوئی آنے والا سوال سلی کویشچن نہیں ہو سکتا، انلیس کہ وہ ویسے ہی ٹیز کر رہا ہو، یہ مطلب کوئی جاننا چاہتا ہے. ضروری نہیں کہ ٹیچر کو آج ساری بات پتا ہو، وہ اسے آنیسٹلی کہے کہ کویشچن آپ کا بڑا اہم ہے مجھے، لیکن میں آج اس پوزیشن میں نہیں ہوں آپ کے، میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، میں آپ کے میں جواب دیتا ہوں. یہ والی چیز مجھے قائد اعظم میں یونیورسٹی میں ملی، اور اس کی وجہ سے پھر جو میں آج بھی لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں اپنے قائد اعظم یونیورسٹی میں کہتا ہوں یہ ایک تو یہ کہ میں کبھی کلاس میں نوٹس نہیں لے سکا، کیونکہ سم ہاؤ پتہ نہیں میں ملٹی ٹاسکر نہیں ہوں. مجھے یہ لگتا تھا میں نوٹس لوں گا تو میں ان کی بات ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گا، پوری طرح میں ایبزارب نہیں کر سکوں گا. تو وہ ہوا الحمدللہ. اس کے بعد میری پہلی جاب جو ہے وہ ہم نے اس وقت یونیورسٹی نے میری انیشیٹو پہ ہوا، ایکٹیو تھا میں وہاں بھی، پالیٹکس میں بھی. اس شہر کی اس وقت کی واحد نون کارپوریٹ اینٹی ایگریکلچر بینک اب پاکستان تھی، جو آج ZTBL کہلاتی ہے. تو میں نے وہاں انٹرنشپ کی، تو وہ کیوں میرا نام کے ساتھ نشتر بھی آتا ہے، تو اس وقت جمیل نشتر وہاں چیئرمین تھے. تو کسی نے کہا کہ کوئی نشتر آ گیا ہے، تو انہوں نے مجھے بلوایا کہ یہ وہ اچھا کیوں. میں نے کہا جی بیسیکلی سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے باپ کی محبت میں میرے والدین رکھا میرا. اچھا کیونکہ عبدالرب بہت بڑا نام تھا جی، ٹھیک ہے. تو انہیں بھی اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ کوئی بہت باس تو بلکہ دونوں ہی بات ہے. میں چونکہ جمیل نشتر کے ساتھ بعد مجھے کام کرنے کا موقع ملا، تو میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا، الحمدللہ ٹاپ کیا اپنی کلاس میں، فارغ ہوا. تو میں نے اس یونیورسٹی اپنے ZTBL کے ساتھ اس وقت ایک MOU کرایا تھا کہ MBA MPA اور کمپیوٹر میں ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو ایز جسچر آف گڈ ول اینڈ اپریسیشن ADBP جاب آفر کرے گی. میں واز دا فرسٹ بینیفیشری. تو وہاں سے پھر وہیں سے میں سلیکٹ ہوا، بلکہ یونیورسٹی کے آخری دنوں میں میں نے اپلیکیشن دی تھی، سلیکٹ ہوا، PIA گیا. ان دونوں جگہوں پہ مجھے اس وقت کی جو ایک بالکل ایک نئی چیز تھی جسے آج ہم اسٹریٹجک پلاننگ کہتے ہیں، اس وقت کارپوریٹ پلاننگ کہا جاتا تھا. تو مجھے دونوں ہی جگہ یہاں بھی کارپوریٹ پلاننگ میں ہی کیا گیا. تو ہم لانگ ٹرم پلاننگ 3 سال 5 سال کی ویژن کے ساتھ کرنا. PIA میں مجھے کارپوریٹ پلاننگ آفیسر ہی کی جاب دی گئی الحمدللہ. وہاں تو پہلے آپ نے پھر جاب یہاں ZTBL میں کی، اور پھر کتنے سال آپ ZTBL میں 11 مہینے رہا. اچھا. اور PIA میں بھی میں کچھ 1.25 سال رہا. وہ پھر آپ کراچی شفٹ کیا؟ جی کراچی. ہم بلکہ اس میں کچھ 4 مہینے تو ہمارے ٹریننگ میں ہی رہے. وہاں PIA ٹریننگ سینٹر ہے. اس وقت PIA ٹریننگ سینٹر میں کچھ نہیں 15 ملکوں سے لوگ ایویشن کے مختلف چیزوں کی ٹریننگ کرتے تھے. تو ان اٹ سیلف ایک چھوٹا سا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن تھا. پھر میں نے CSS کر لیا. تو سول سروس اکیڈمی لاہور آ گئے. وہاں سے ٹرین ہو کے میں ٹیکس سروس میں، پہلے میں نے 3 سال کامرس میں کام کیا، پھر IRS میں کام کیا. اسی دوران پھر جو ہے وہ ایک جو اندر بے چینی سی تھی کہ یہ لائر کس طرح ہمیں آگے آ کے، تو ہم سوال کرتے ہیں تو یہ ایسے جواب دیتے ہیں، سوال کے جواب میں ہم سے الٹا سوال پوچھ لیتے ہیں. تو ایسی تیسی میں نے بھی لائر بننا ہے. اچھا. تو I retrain myself پلس سروس کے بھی جو ہے وہ ایمالومنٹس پلس کوئی وہاں کریٹیوٹی ہے، وہ اس کا کوئی آپ کو بونس نہیں ہے کوئی اور، بلکہ اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو میں نے اپنے آپ کو پوری سوچ سمجھ کے ریٹرین مائی سیلف ایز لائر، اور اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ہارورڈ لا اسکول گئے، وہاں پڑھا. اس ساری چیز میں یہ کس سال میں آپ لوگ؟ میں 2000 1 سال کا LLM ہوتا ہے. بلکہ سچی بات میں کہوں کہ مجھے کولمبیا میں کسی اور پروگرام میں ملا تھا، تو
میری وائف نے مجھے کہا کہ کیوں گھبرا گئے, ہارورڈ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گی. تو میں نے کہا یہ تو کبھی میرے بات میں نہیں سمجھایا کہ ریجیکشن کوئی پرابلم ہے, تو اس لیے مجھے کوئی نہیں. تو میں نے اپلیکیشن دی, ہارورڈ نے ایکسیپٹ بھی کر لی. تو کولمبیا کا اسکالرشپ تھا, لیکن ہارورڈ میں میرے ایک پروفیسر ہیں بہت محترم بشیر اللہ صاحب, انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہیں اور نہیں جانا. بلکہ میرے پاس LSE کا بھی اسکالرشپ تھا, ایشین مرین کا. تو انہوں نے کہا نہیں پتر ہارورڈ جانا ہے. میں ہارورڈ گیا الحمدللہ. دیٹ واز اگین لائف کے لیے ایکسپیرینس, جیسے مجھے جو ہے نا اتنی سارے اور مزید کانفیڈنس دیا, اسکل دی کہ میں ایک وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ یہ لگی بندی جاب ہے اسے نہ چھوڑو. تو یہ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی نے جو بنیاد رکھی تھی اس میں, پھر ہارورڈ نے, تو میں نے جیسے پلان کیا تھا اس انداز سے چھوڑ کے تو کارپوریٹ لائر بن گئے. کرتے کرتے الحمدللہ. تو آپ نے امریکہ میں لاء کرتے واپس آ گئے تھے یا یو اسٹیڈ اوور فار سم ٹائم؟ آئی اسٹیڈ اوور ایکچولی. میں 2 سال وہاں 1.5 سال کام کیا. کیا کام کیا؟ میرا اب کو بڑا عجیب سا لگے گا, میں مینجمنٹ گریجویٹ, پھر لا جا کے پڑھا, اور وہاں مجھے جو جاب ملی وہ ایک جرنلسٹ کی تھی, پروفیشنل جرنلسٹ کی. اچھا. کہ میں ٹیکس کا ایک بہت پریسٹیجیس میگزین تھا, تو انہوں نے مجھے اس کا ایڈیٹر انٹرنیشنل نیوز انہوں نے ریکروٹ کر لیا, جو میرے لیے اس لحاظ سے بھی آنر تھی کہ انگلش میری چوتھی لینگویج ہے. انگلش سے پہلے پنجابی میری اپنی لینگویج ہے. سرائکی جو بعض لوگ اسے پنجابی کا ایک آف شوٹ کہتے ہیں, لیکن نہیں, پنجابی اور سندھی کے درمیان کی ایک پراپر لینگویج ہے جس کا اپنا بڑا سارا کلچر ہے, ادب ہے, وہ سیکھی. یہ بچپن کی باتیں ہیں. پھر میں نے جو ہے وہ اردو اسکول میں, اور ہمارے اسکول میں ایک اور چیز جو تھی, پہلی جماعت سے عربی لازمی تھی. تو یہ میری 4 لینگویجیں, 6ٹھی جماعت سے انگریزی پڑھنی شروع کی. تو اس 4تھی 5ویں لینگویج کے ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے میں امریکہ میں بیٹھ کے تو لوگوں کے آرٹیکلس کو جو ہے وہ یہ کرتا تھا, ایڈٹ کرتا تھا, سرٹیفائی کرتا تھا, یہ جائے گا, یہ نہیں جائے گا, یہ پبلش ہوگا, یہ نہیں پبلش ہوگا. الحمدللہ بڑی ڈیفیکلٹ سا ایکسپوجر تھا. نہیں, انٹرسٹنگ کہ بندہ گاؤں کے اسکول میں پڑھ کے پھر ہارورڈ میں جا کے اور پھر وہ سارا اس قسم کا میگزین جو ہے اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر. وہاں اور بھی تو آپ کو ایکسپیرینس امریکہ میں؟ امریکہ میں ایک تو یہ موسٹلی تو میں یہی کام کرتا رہا. اس میں پھر یہ تھا کہ ورلڈ اوور چونکہ وہاں سے ٹیکس نیوز آتی تھی. اچھا, اس ساری ٹیکس نیوز میں ایک بہت بڑا گیپنگ ہول جو تھا وہ مڈل ایسٹ میں ٹیکس ہے بھی نہیں تھا, اور ٹیکس کی کوئی نیوز بھی نہیں آتی تھی. تو میں نے یہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس میں جو چھوٹی موٹی لبنان میں ہو رہا تھا, باقی جگہوں تو اس ٹیکس نیوز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ آپ مڈل ایسٹ کورسپونڈنٹ بھی ہیں اور آپ یہ بھی, اور ساتھ ہی چونکہ میں لا پڑھا تھا تو لا کے حوالے سے ان دنوں وہاں کچھ یہ کام ہو رہا تھا. یہ جو ایران سے پیپر وغیرہ گئے ہوئے تھے نا, ایران کے انقلاب کے بعد وہاں بہت سارا وہاں سے امبیسی سے اور باقی جگہوں سے پیپر دیا ہوا تھا, پلس پھر بہت ساری کمپنیاں کام کرتے ہوئے ان کے کام بند ہو گئے تھے. تو مجھے ایک جو ہے وہ نیو جرسی میں موقع ملا کہ میں کچھ لائرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ پیپر وغیرہ کو جو ہے ایویلیویٹ کرنا تھا. اس میں کوئی فارسی کے بھی تھے, اور اس لحاظ سے میرا اور ایک ایکسپوجر تھا تو سینئر لائرز کے ساتھ کام کرنا. تو یہ ایک اور لرننگ تھی کہ امریکن لا فرم کس طرح کا. اگین مجھے ایک جاب بھی مل رہی تھی لا فرم میں, لیکن یہ تب تک میری عمر 40 سال ہو چکی تھی. اور جو ہے وہ نارملی وہ کہتے تھے, وہ وہاں بلکہ لا فرم والے بھی کہتے تھے کہ یہ انٹری پوائنٹ رکی کی حیثیت سے ہو تو زیادہ ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو 18-20 گھنٹے دن میں کام لیتے ہیں, تو تمہاری فیملی بھی ہے تو یہ ڈفیکلٹ ہوگا. تو میں اس لیے بھی مجھے ویسے موقع ملا وہ جرنلزم والا, اور ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ میں کہاں 18-20 گھنٹے لگاتا پھروں گا. تو اس لحاظ سے لائر کے ساتھ بھی کام کرنے کا ملا, اور وہ جرنلزم والا وہ یونیک سا ایکسپیرینس. تو یہ آپ کہاں تھے امریکہ میں؟ امریکہ میں میں پہلے تو کیمبرج میں رہا, میساچوسیٹس میں,
جہاں ہارورڈ ہے. پھر میں وہاں سے ورجینیا میں گیا. وہ بھی بلکہ ایسے تھا کہ مجھے ادروائز میں آ جاتا. میرے ایک بہت محترم تھے جو اللہ تعالیٰ نے غریب کے رحمت کرے، شیخ نعمان سول سروس میں تھے. میں جب سول سروس جوائن کی تو وہ میرے پہلے دوسرے باس کیا تھے، اور ہیڈ آف ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھے. اور سم ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو ہم، اور انہوں نے بلکہ 2-3 دن کے کام کے بعد انہوں نے کہا عزیز نیک میرا تیسرا بیٹا ہے. یہ جب یہاں تھے یا یہاں تھے؟ جب یہاں یاد ہے. تو وہ پھر ورلڈ بینک میں ای ڈی بن کے گئے. اچھا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان. تو انہوں نے مجھے، وہ ہارورڈ آئے، انہوں نے کہا، وہ بھی خود بھی LLM تھے ہارورڈ سے. ٹھیک. تو وہ آئے، انہوں نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ عرصہ کام کرو میرے ساتھ ورلڈ بینک میں. تو میں کچھ چیزوں پہ کام کرانا چاہتا ہوں، تو کم کام کرو، تو پیسے بڑے تھوڑے سے ہوں گے. تو میں نے کہا میں ٹھیک ہے. میں بچوں کو، وائف کو گھر بھیج دیا. میں وہاں گیا. وہیں پھر جو ایک ہمارے پرانے ہارورڈ کا ایک امریکن گریجویٹ تھا جو IMF میں سینئر کونسل تھا، اس کی نظر پڑی. تو اس نے، اسے انعام صاحب کو بھی جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ اس جیسے گریجویٹ کو یہاں ایک آرگنائزیشن ڈھونڈتی کر رہی ہے جس کا 3rd ورلڈ کا بھی ایکسپیرینس ہو اور 1st ورلڈ کا بھی اس کا ایکسپیرینس ہو. تو یہ تو وہاں ٹیکس آفیسر ہے پاکستان میں، اور یہاں سے اس نے ہارورڈ سے یہ پڑھا ہے ٹیکس. تو میں سمجھتا ہوں دس از گڈ کمبینیشن. تو میں پھر خیر گیا وہ ان کے ٹیکس انالسٹ کے آفس، انہوں نے انٹرویو وغیرہ کیا، ریکروٹ کر لیا. تو یہ اس لحاظ سے بالکل ہی ایک نئی جہت نکل کے. ویری انٹرسٹنگ. تو میں آپ کیونکہ امریکہ پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے لوگوں کے بڑی پولرائزڈ ویوز ہوتے ہیں امریکہ کے متعلق. ایک لو ہیٹ، مطلب ویزا مل جائے تو دوڑ کے وہاں جانے کے لیے، لاٹری نکل آئے جانے کے لیے، ورنہ امریکہ کے خلاف. آپ وہاں جب رہے، آپ کا کیا امپریشن ہے جو ایوریج امریکہ ہے، اور اس میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی، اور جو جس وجہ سے امریکہ ہے؟ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو امریکہ ویسے بھی ایک مہاجروں کی نیشن ہے جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ایک اسٹڈی بھی ہے اس پہ، مہاجر جو ہوتا ہے نا، وہ یا وہ پیرش ہو جاتا ہے یا وہ ایکسل کرتا ہے، درمیان کا اسے نہیں. ٹھیک ہے. امریکہ مہاجرین کی نیشن ہے، اور اس میں بھی ایون جنریشن آفٹر جنریشن ان میں یہ والی چیز، جو وہ اسٹرگل والی چیز جو ہے، یہ ان کے خون سے نہیں نکلی. وہ کوئی بھی نئی چیز، کسی بھی نیا آئیڈیا، انہیں اس سے فکر نہیں ہوتا کہ فیل ہو جائیں گے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم چیز. دوسری ایک بہت اہم چیز ہے جسے جو بہت ایون OECD نے ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے، امریکہ ٹیلنٹ کو اور ٹیلنٹ کی کریشن کو، جسے آپ IP کہتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی، ان دونوں کو بہت پروٹیکٹ کرتا ہے. دنیا میں کہیں اسے کام کا کوئی بندہ ملے گا تو اسے وہ سیکھ لے جائیں گے. اسی طرح اس کی جو ہے، اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی، ریسرچ، اس کا نالج، اس کو بہت ویلیو کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، صاحب ایک آپ جانتے ہیں دنیا کی بہت نون آرگنائزیشن ہے، عبداللہ کا تیاری بناتے ہیں. ان کی کار کو امریکن گورنمنٹ امپورٹ نہیں ہونے دیتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس کے جو انجن کی فلاں ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہمارے فلاں بندے کی IP یوز ہو رہی ہے، اور آپ اسے چونکہ کمپنسیٹ نہیں کرتے تو اس لیے آپ ہماری مارکیٹ میں نہیں آئے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ کار آنے دی. تو اس انداز سے جب آپ اپنے لوگوں کی اتنی ساری، اور یہ ایسٹ کریٹ کر رہے ہیں نا، جی، ایسٹ کریٹ کرنے والے کی اتنے ساری پروٹیکشن کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اس گھر جائے گا، اس بزنس میں جائے گا کہ جہاں سے پتا ہو کہ جو چیز میں کر رہا ہوں اور جو کل کو کمرشل جس کی ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک علم دوست کلچر ہے بہت جی، اور جہاں سے بھی وہ ایسا آدمی ملتا ہے، ٹیلنٹ ملتا ہے، اس کو وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. میں آپ نے ابھی جو بات کی کہ انعام صاحب مرحوم کے بارے میں کہ وہ تھے ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے چیف تھے، تو وہ آپ نے ان کے ساتھ یہاں بھی کام کیا؟ جی، میں نے یہی ان سے کام کیا تھا.
کس ٹائم پہ تھا پی آئی اے چھوڑنے کے بعد؟ یہ پی آئی اے چھوڑنے کے بعد سول سروس میں آیا. سول سروس میں مجھے اکاؤنٹس اینڈ ٹریڈ ملا. تو میری فرسٹ پوسٹنگ کراچی میں تھی. تو وہ باس بن کے آئے تو انہوں نے کسی دن کسی طرح میری اپنے منسٹر کے ساتھ فیصل سر حیات کے ساتھ کسی جگہ ایک آرگیومنٹ ہو رہا تھا. تو فیصل صاحب جو ہے وہ زمیندار آدمی ہیں, زمیندار کلچر کے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے نا جیسے. تو جب وہ 5 منٹ میں مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد گئے تو انہوں نے نا ہاتھ ملایا, نائس میٹنگ یو مسٹر میں. تو شاید جو ان کے ساتھ تھے آپ انہیں جانتے ہیں, میاں ممتاز عبداللہ, میاں ممتاز عبداللہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے, میرے ٹیچر تھے. تو وہ ساتھ کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا جی عزیز مینجمنٹ گریجویٹ اینڈ گولڈ میڈلسٹ. تو میں نے کہا جی میں اسی طرح میں نے کہا اینڈ اسٹوڈنٹ آف میاں صاحب. تو وہ فیصل صاحب پوچھنے لگے ایسے میاں صاحب یہ کام بھی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں تھوڑا سا وقت جو ہے بچوں کو پڑھانے میں بھی لگا تھا. تو انعام صاحب واپس آئے, انہوں نے وصیت کر کے منسٹر کو تو کہ انہوں نے آتے تم کہاں ہو, پوسٹ کہاں ہو, یہ وہ وہاں تم نے کبھی کیوں نہیں تم نے کہا. میں نے کہ میرا کام نہیں ہے, مجھے جب کسی نے پوسٹ کیا تو میں بیسٹ وے جو ہے اسے پرفارم کروں. تو اس دن سے مجھے انہوں نے اپنا اسپیشلسٹ بنا لیا. تو وہ ایک تھا کہ یہ منسٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے رسپیکٹ اپنی جگہ, لیکن اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لیوسڈلی اس کے سامنے آرگیومنٹ کے ساتھ رکھ دیا. تو وہ انہوں نے مجھے اس دن سے اپنا اسپیشلسٹ. ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں ای پی پی کے لوگوں سے لے کے اور اس کی ورلڈ وائڈ ریکگنیشن میں دور سے دیکھتا تھا کہ اٹ از ویری ویل ریکگنائزڈ ادارہ تھا, جو کہ اب وہ نہیں رہا. تو پرابلی کچھ آپ کے اس پہ خیالات؟ میں کیونکہ اس ادارے میں نے ٹاپ سے اوپر ان کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے بیٹھ کے میں نے دیکھا. ہم نے اس کی ایک قسم کی کارپوریٹائزیشن وغیرہ کر کے نا, تو ہم نے شاید ویسٹرن ماڈل کے حساب سے تو اسے ایک وہ بنا دیا جو اب وہ جو کونسل ہے ٹی ڈیپ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. لیکن جو ہمارا اپنے کلائنٹ کے ساتھ پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ تھا, ہم نے اسے جو ہے نا بہت لوز کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا میرا ان کی اسسٹنٹ کی حیثیت سے میں ایک شیشے کی کمرے میں ان کے آفس کے سامنے بیٹھتا تھا اور وہی انٹری پوائنٹ تھا. میں سارا دن دیکھتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی یہ کوئی سرکاری آفس نہیں ہے, کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جس میں مختلف طرح کے لوگ آ رہے ہیں, آ کے اپنے سوال جواب یہ وہ. اور اسی طرح میں کچھ عرصہ بعد میں مجھے وہ ایک تھا ایکسپورٹ ایڈوائزری سینٹر, میں اس میں بھی وہ رہا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ میں ایک بہت بڑا سرادہ, بہت بڑا سرادہ, بڑے موٹیویٹڈ لوگ, بہت موٹیویٹڈ. تو نارملی آپ کو لگتا نہیں تھا کہ گورنمنٹ کا ہے, ٹھیک. اور پھر جب یہ ٹی ڈیپ بنی ہے تب تک میں ٹیکس میں چلا گیا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے اسے جو ہے نا سرکاری دفتر میں سمجھ لیا, کیونکہ ادروائز یہ اس کا کام تھا ہینڈ ہولڈنگ, خاص طور پہ چھوٹے ایکسپورٹر کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اسے ٹرین کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا. اس کا بینیفیشری ہوں کیونکہ یہاں چھوٹے چھوٹے کورسز کرواتے تھے ای پی پی پر, میں وہ کورسز اٹینڈ کرتا تھا. اچھا, یہاں لوگوں کو بڑے موٹیویٹڈ دیکھا. اور اس کے بعد جب میں نے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک وہاں پہ صاحب تھے, مجھے کا نام نہیں یاد, وہاں پہ کتاب پڑھی تھی ان کے سامنے, کاسٹنگ فار ایکسپورٹ. اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا آپ کو اگر پسند ہے تو آپ لے جائیں کتاب, میں بہت لکھوا. میں جرمنی جا رہا تھا تو میں رستے میں جہاز پہ پڑھی وہ کتاب, اور اس کتاب میں جو ٹپس دی ہوئی تھی وہ they became the turning point for my life. لیکن بعد میں جب مجھے موقع ملا کہ میں ٹریننگ لوگوں کی کر سکوں تو وہ نہ وہ مٹیریل ہے نہ کچھ ہے, وہ سارا کچھ نہ وہ سیٹ اپ ہو گیا. حالانکہ بہت اچھی بکس تھیں جو انہوں نے بنائی تھی. سوری میں نے نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے اکاؤنٹنٹ کو کاسٹنگ میں ڈال کے تو انہوں نے اور انٹرسٹنگ پیدا کر کے ایسے ہی ہوا. بالکل, کیونکہ کاسٹنگ مجھے آتی تھی لیکن جو فلسفہ تھا
ایکسپورٹ کا وہ میں نے اسی کتاب سے دیکھا, چھوٹی سی پیمفلیٹ تھی, 20-25 پیجز کی. تو پھر بارہ دیٹ از انٹرسٹنگ کہ آپ نے آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایکسپورٹ پروموشن بیورو بھی ہے. So then later on you came back to Pakistan and started your law practice. جی میں پھر ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے میں ٹیکس میں چلا گیا. ٹیکس میں جانے کا مجھے ایج ایک اور مل گیا کہ وہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں جو 2-2.5 سال گزارے ہوئے تھے نا, اس میں ہر کسی کی ایون مجھے لرننگ کا بہت شوق تھا. میں مختلف دنوں میں مختلف انڈسٹریز کے وزٹ رکھتا تھا. کبھی کسی ٹینڈری چلے گئے, کبھی کسی کارپیٹ مینوفیکچرر کے پاس چلے گئے, کبھی دھاگا بنانے والے کے ساتھ پاس چلے گئے. تو انہیں بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ ساتھ ان کی پروڈکٹ کی ایک قسم کی جو ہے وہ اپریسیشن, اور آگے ہم اپنے جو ہمارے 42 اس وقت آفیسز ہوتے تھے, کمرشل آفیسز تک پہنچانا. اچھا یہ جب انعام صاحب سے انٹروڈیوس ہونے سے پہلے میں انچارج تھا پبلیکیشن سیکشن کا, تو اس میں نے یہ ساری چیز لرن بھی کرنی شروع کی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو باہر جو ہے انٹروڈیوس تو کرائیں نا. تو اس کے لیے ہم نے نا 1 پیج کے جو ہے ایک لیف کا آگے پیچھے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اس کی جو ہے پاکستانی پروڈکٹ کی کیا کیا خاص ڈسٹنکٹ پوائنٹ ہیں, پیچھے 30 ہم اس کے ایکسپورٹر جو اسمال ایکسپورٹر تھے انہیں وہ کرتے تھے. تو وہ ایک اچھا ایک انٹروڈکشن تھا. تو وہ ہم سارے اس کو بھیجتے تھے. تو اس لیے میں مختلف جگہ وزٹ کرتا تھا. جب ادھر ٹیکس میں آئے تو مجھے پتا تھا بزنس میں کون سی چیز کا کاسٹنگ کیا ہوتی ہے, پروفٹ ریٹ کیا ہونی چاہیے. یہ تو مجھے جو ہے وہ 1-2 ٹیکسٹائل والے کہنے لگے تم بہت خطرناک آدمی ہو گئے ہو کہ تمہیں اب ساری چیزیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے سکھائی ہوئی ہیں, اور ادھر آ کے تم ہمارے آڈٹ وغیرہ کر رہے ہو. تو اچھا ہوا. تو ٹیکس کی لرننگ جو ہے یہ اپنی جگہ بہت اہم تھی, اور اسی میں نے لا بھی جو ہے وہ اس کی طرف میرا رجحان بھی ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول سروس میں کوئی سول سروس کا کوئی بھی محکمہ آپ کو ٹیکنیکل نہیں بناتا سوائے انلینڈ ریونیو انکم ٹیکس کی. جی انکم ٹیکس آپ کو اسکل دیتا ہے, مینٹل بھی اور ہینڈز آن بھی. تو اسی سے کر کے پھر ملک ریاض صاحب ان دنوں چیئرمین تھے, تو انہوں نے کوشش کی کہ میں سال ایک رک جاؤں. ان دنوں ٹیکس کا کلچر چینج ہو رہا تھا, یہ نیا جو ہے یہ FBR اور یہ وہ سارا کچھ بنا رہا تھا. تو میں نے انہوں نے کہا کہ تم سال ایک تو ہمارے ساتھ کام کرو. میں نے کہا سر یہ کیا سال کرنا, تو میں سوچ آیا ہوں. پھر پلانٹ کیا الحمدللہ ڈے 1 سے. اچھا ایک چیز اور ہوئی, میں ریزائن اپلائی کر دیا, اور اینگرو والوں نے میرے جیسے کسی بندے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. بیفور مائی ریزائن واز ایکسیپٹیڈ, تو اینگرو والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. تو انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. میں نے سال ایک ان کے ساتھ ان ہاؤس کونسل کی حیثیت سے, ان ہاؤس ٹیکس کونسل کی حیثیت سے کام کیا. اس وقت تو کچھ پرابلم بھی فیس کر رہے تھے. پھر مجھے لگا یہ کہ نہیں, یہ جو ہے نا میں گورنمنٹ سے ریزائن کر کے ایک اور جاب میں آنا میرا پرپز نہیں تھا. تو میں نے اپنا دفتر کھول لیا لوئر کا. اور اینگرو نے کہا کہ چونکہ ہمیں سروس اچھی مل رہی تھی, تو اینگرو واز مائی فرسٹ کلائنٹ. اور فرام 2003 آج تک ہر مہینے مجھے ریٹینرشپ پے کرنے والا کلائنٹ ہے. اور وہ ماشاءاللہ میرے لیے بڑا سارا مارکیٹنگ پوائنٹ بھی ہے. جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ کون سے ہیں, تو میں کہتا ہوں اینگرو 20 سال سے میرا کلائنٹ ہے. تو الحمدللہ. تو آپ نے پھر یہ دیٹ از یور لیٹس سے بریڈ اینڈ بٹر, اور وہاں سے آپ کرتے ہیں. لیکن آپ بہت سے سوشل ایشوز کے ساتھ بھی انوالوڈ ہیں, اور آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایلومنائی جو ہے سینٹر اس کے ساتھ بھی آپ کی جی قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ تو ایسے ہے کہ کیونکہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اس جیسے ادارے جو ہے بہت سارے ہونے چاہیے پاکستان میں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو وہاں فیکلٹی میں مجھے نیومرس سارے جو اکیڈمک گریجویٹ ملتے ہیں. تو میں ابھی ہم جب یہ دیکھتے تھے کہ کسی جگہ اچھا یہ قائد اعظم یونیورسٹی کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا فیڈریشن ان پریکٹس ہے. یہاں
سارے پاکستان سے اسٹوڈنٹ آتا ہے اور سارے اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں سیم کلاس روم میں. اور پھر جب وہ جاتے ہیں اپنے موسٹلی اپنے کوئی بڑے شہروں میں رہ جاتے ہیں، موسٹلی اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سارا ایک انٹلیکچوئل نیٹ ورک ہے. تو میں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے، میں شہر سے باہر رہا، اسلام آباد سے واپس 2013 میں آیا، اس وقت سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، ہم نے روشنی ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، روشنی ٹرسٹ. تو اس میں ہم اپنے الومنائی کے ہی گروپ سے جو ہے نا پیسے ریز کر کے ہم جو ہے جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ان کی فیسیں، بلکہ اب ہم نے ایک نیا جو ہے سال بھر سے اب ہم نے قرض حسنہ دینا شروع کر دیا ہے، کہ بجائے اس کے کہ جو ہے وہ سات کل کو نا آپ کے پاس ایک وہی بچے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہوں میں جا کے پلیس ہوتے ہیں، وہ دس از فرسٹ ایئر کہ ہمیں قرض حسنہ کی واپسی بھی مختلف طالب علموں سے شروع ہوتی ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ نے ان کو ہیلپ کر دی اور اب وہ واپس آپ گھر سے روزگار ہو جائے تو ہاں آپ واپس کریں، آپ اپنے جو پیچھے جو جنریشن آ رہی ہے اس کو آپ فائنینس کرتے جائیں. تو الحمدللہ ہم اب تک جو ہے وہ کوئی بہت بڑا سارا نمبر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک سیمی آرگنائز انداز سے لیکن فلی ٹرانسپیرنٹ بینک اکاؤنٹ ٹرسٹ بنا ہوا ہے سب کچھ. تو اس کے ساتھ ہم 7.7 ملین ہم نے جو ہے وہ بچوں کو ڈسبرس کیا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جسے ہم شاید ریکگنائز نہیں کرتے، ایک سٹیج آیا ہمارے جو وہاں انچارج ہیں، چیئرمین ہیں اس ٹرسٹ کے، پروفیسر ہیں ہمارے کولیگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے بچے دن میں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں کھاتے، آن ایوریج ایک وقت کا کھانا کھاتے بیکاز دے کین ناٹ افورڈ. انہیں ایجوکیشن تو مل رہی ہے، کوئی یونیورسٹی نے کبھی اسکالرشپ دے دیا ہے، کوئی اور فائنینشیل گرانٹ ہو گئی، کسی اور نے کر دیا، ہم نے کر دیا، لیکن کھانا تو میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی خوفناک بات. پھر ہم اب بچے کی عزت نفس کا پوری طرح خیال رکھتے، کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا ہوگا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہمارا ڈونی ہے. ہم ان کا منتھلی بیس پہ ہمارا 2-3 جگہوں پہ میس کے ساتھ 1-2 جو وہاں یہ ہٹس جو ہے ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہے، اسے پراپر کھانا ملے گا. تو یہ بیسیکلی یہ وہ ایفرٹ ہے کہ جہاں آپ جو اگین اصل میں سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے، ہیومن ریسورس ہے، اسی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کی ہیومن ریسورس پہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ہماری جتنی بھی موجودہ ایجوکیشن ہے اس میں ہم پروفیشنل بنانے لگے ہوئے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا اس کی کوئی ویریئنٹس ہیں، لیکن جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں جیسے سائیکالوجی ہے، اکنامکس ہے، ہسٹری ہے، اس کی طرف اس کے جب تک اس کے گریجویٹس نہیں آئیں گے، نہ تو اس کے ٹیچرز ہوں گے، نہ اس کے تھنکرز ہوں گے. تو مجھے کچھ قائد اعظم یونیورسٹی کا اس میں کیا رول ہے اس قسم کی ایجوکیشن کو؟ میں جیسا جو ایک تھوڑا سا بیک ٹریک کرتے ہوئے امریکہ کی ایک جو بہت بڑی ساری اس وقت امریکن ایجوکیشن کی اسٹرینتھ ہے نا، لیکن ایک ان کی بہت بڑی ساری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. جی دنیا جہاں سے لوگ پیسے کما کے لے جا کے وہاں خرچ کر کے تو ٹرین ہو کے آتے ہیں، کچھ نہیں ابزارب ہو جاتے ہیں، موسٹلی واپس آ جاتے ہیں. اس میں ایک بڑی ساری چیز ہے، ان کا جو کالج ہے اسے وہ لبرل آرٹس کہتے ہیں. جی وہ 4 سال جو لبرل آرٹس کے ہیں نا تو وہ آپ کو ایک تھنکنگ ہیومن بناتے ہیں ایسے. جی اس کے بعد آپ کو پروفیشنل بناتے ہیں. اس لحاظ سے قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے ہیومینٹیز کو سوشل سائنس بنایا. سوشل سائنس بنا کے تو اس کی سائنٹیفک آگے ایجوکیشن کریکولم ڈیولپمنٹ، آلدو یہاں ایجوکیشن کریکولم ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ نہیں، لیکن وہی ٹیچر اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ، انٹریکشن کی بنیاد پہ وہ آگے جو ہے کورسز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو یہاں تھی، اب جو میں سمجھتا ہوں یہ جو
انڈر گریڈ والا شروع کیا گیا ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ. یہ شاید قوم کے ڈفرینٹ کسی کا بھی ہوتا ہے, یہ قوم کے ساتھ سے آتی ہے. یہ قائد اعظم یونیورسٹی ایک یونیسکو کا کانسیپٹ ہے اینکر یونیورسٹی. اینکر یونیورسٹی وہ ہے جو باقی تمام یونیورسٹیز کو جو ہے آپ کا فیکلٹی اور ٹرینڈ مین پاور پرووائڈ کرے یونیورسٹیز کو. تو یہ اینکر یونیورسٹی کا اس نے رول. ابھی آپ چل جائیں کامسیٹ چلے جائیں, آپ نسٹ چلے جائیں, آپ یہ انٹرنیشنل اسلامک چلے جائیں, آپ کو پریڈومیننٹلی وہاں قائد اعظم یونیورسٹی کا گریجویٹ ایز ٹیچر ملے گا. اسی طرح باقی یہیں چلے جائیں. کیونکہ یہ جو ٹیچرز کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو ہم نے پراپرلی ایڈریس نہیں کیا, اور ایز اے نیشن ہم نے جو ٹیچر سی ایس ایس کریٹ کر رہے تھے ان ٹیچرز کے حالات نہیں اچھے کیے, اور وہ سی ایس ایس وہ جرنلسٹ ہے. ہاں سی ایس ایس والا تو جرنلسٹ ہے. تو لیکن یہ کہ وہ ٹیچر پیچھے رہ گیا, اور پھر بعد میں کرتے کرتے وہ ٹیچر مرسنری بھی بن گئے. آپ اس نے وہ بلکہ بالکل آپ نے ورڈ صحیح یوز کیا, مرسنری. وہ پیسے لیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا بعض اچھے اداروں میں مثلا قائد اعظم یونیورسٹی میں ابھی تک بچا ہوا ہے. ادروائز آپ دیکھتے ہیں ایک ٹیچر جو ہے نا وہ 3-3 4-4 جگہ پڑھا رہا ہوتا ہے, پیسے لے رہا ہے. وہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں, وہ ایک نالج جو ہے نا اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس کا ایک چیز اس کا ایک میکانزم بنا ہوا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی اس لحاظ سے ہولسٹیکلی چیزوں کو ٹرین کرتی تھی. لیکن اب جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جیسے ہوتا تھا کہ یہاں کوشچن کو پروموٹ کیا جاتا تھا, تو اس لحاظ سے یہ ایک ریورس لرننگ ہے ٹیچر کی, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ انڈر گریڈ کے آنے کے بعد ٹیچر کا چیلنج کم ہو گیا, تو اب وہ نارملی کنورزیشن جو ہے وہ اس انداز کی ہے کہ ون وے جو ہے اب وہ لیکچر ہے. تو جسٹ موونگ فارورڈ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو سوشل سائڈ ہے اور جو آپ کا کافی امپیکٹ ہے کئی سائڈوں پہ, وہاں پہ کیا کیا آپ کے میرے لیے سب سے زیادہ کلوزسٹ ٹو مائی ہارٹ از ایجوکیشن. میں ایک پاکستان کا ایک ادارہ ہے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ, جس کے اس وقت 600+ اسکولس ہیں پاکستان میں. 600+. اور یہ کوئی کمرشل نہیں ہے, سوشلی کانشیس ادارہ ہے. اس میں ہم فی لیتے ہیں. 58% اسٹوڈنٹ پے کرتے ہیں, 42% جو ہیں وہ جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ پے نہیں کرتے. اور ٹوٹل یہ جو 42 ہے اس میں سے 28% جو ہے وہ آرفنز ہیں. اچھا, اور یہ اس کے 60 اسکول ہیں, 600 اسکول ہیں جی. کس علاقے میں؟ موسٹلی پنجاب, پہلے پنجاب میں شروع کیا گیا, اور ایک اس کا نا یہ 99 کا شروع ہوا. اس کا میں نے پہلا جو میں تو کبھی انٹروڈیوس بھی شاید نہ ہوتا, اس کا پہلا فنڈ ریزر 99 میں بوسٹن میں ہوا. میں اس میں شریک ہوا. میں اس وقت ہارورڈ میں وہاں پڑھتا تھا, اس وقت سے ایک تعلق ہے. اس کی ٹوٹل جو ہے نا موٹیویشن یہ تھی کہ جہاں کوئی فنکشنل پبلک اسکول نہیں ہے, گورنمنٹ کا فنکشنل پبلک اسکول, تو وہاں اسکول. اس لیے آپ کو یہ پیری اربن یا رورل ایریاز میں ملیں گے. اور ماشاءاللہ اس کے بچے جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اب تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں 2010-11 کے سیلاب کے بعد جو ہے وہ ضلع مظفر گڑھ دیا تھا. ضلع مظفر گڑھ میں آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے وہاں سب سے اچھے رزلٹ ہمارے اس غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے آتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ابھی ہمیں کو تقریباً 70 اسکول جو ہیں جو نان فنکشنل ٹائپ کے اسکول تھے وہ ہمیں اس ادارے کو دیے ہیں. میں اس ادارے کے لیے یہاں سے فنڈ ریزنگ, ایڈوکیسی, باقی چیزیں وہ ہم کرتے ہیں. اس سے بڑے بڑے نام جو ہیں جیسے یہ سہیل بڑا ہے, جمجد اسلام امجد مرحوم, اور یہ انور مسعود صاحب, خالد مسعود, یہ سارے دنیا جہان میں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے پھر رہے ہوتے. تو یہ وہ ادارہ, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ویسے یہ دین کا اپنے محلے پہ, اپنے معاشرے پہ, ہر پہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑا سارا اس کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. وہ کل کو ہم دیکھتے ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اسکالرشپ لے لے کے اچھی اچھی جگہوں پہ جا کے تو وہ سیٹ ہو رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ کا آپ
بڑی سیٹسفیکشن ہوگی. اب یہ ذرا دیکھیں کہ کیونکہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ اور سوشل ایشوز کے ساتھ اور یونیورسٹی اور ایجوکیشن کا انوالومنٹ آپ کی, یہ جو لارج اسکیل ڈی مورلائزیشن ہے, کیونکہ نہ تو ہمارا میڈیا کو اچھی خبر دے رہا ہے, اگر ایک نوجوان آدمی کسی سرکاری ادارے میں کسی کام سے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی پراپر اٹینڈ نہیں ہوتا, اور ہر طریقے سے, اور ایک لارج اسکیل ڈی مورلائزیشن ہے, اور اس کا نقصان یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ میں ہنر بھی نہیں ہے, ایجوکیشن یا اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں رکھا ہوا کچھ نہیں ہے تو میں باہر جا رہا ہوں. اس کے متعلق کیا کیا جائے کہ یہ جو کیونکہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی جا رہا ہے, اور اس کے جانے کے ریزن اور شاید ہوں گے, اور جو دوسرا ہے وہ ویسے جا رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں ہوتا کیا ہے, کیونکہ کوئی ہمارا ٹی وی شو یا یہ اصلی نہیں بتاتا نہیں ہے کہ پاکستانی کے ساتھ ملک میں جانے سے بعد جب اس کے ساتھ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں تو تک کیا کیا اسٹیپس ہیں وہ نہیں بتاتے. تو اس میں سے کیا کریں اور کیا نکلے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے, اسی پاکستان میں رہتے ہوئے جو ایک چیز جسے ہم سوشولوجی میں کہتے ہیں سوشل موبلٹی, جی, اس سوشل موبلٹی کا ایک جو ہے نمونہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم سارے ایسے ایک کسان کا بیٹا ماشاءاللہ یہاں تک آ گیا, تو اس معاشرے نے سارا کے سارے کنٹریبیوٹ کیا نا, اس کے انسٹیٹیوشن اکیلے نہیں ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں سر, میں بہت سارے تو جن لوگوں نے یہ نیوکلیئر سارے کارنامے کیے وہ سارے ٹاٹ اسکول کے پڑھے. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ میں آج تھوڑا سا چینج ہوا ہے, یہ خاص طور پہ پرائیویٹ ایجوکیشن کی بیماری کی وجہ سے. ادروائز جس سال میں نے جوائن کیا سول سروس 80% لوگ جو ہے وہ ٹاٹ اسکولوں کے تھے, جو سلیکٹ ہو کے آئے ہوئے تھے, جو آفیسر بنے وہ. تو اس کا مطلب ہے نظام میں اتنی ساری تو ہے نا کہ اتنا ریکگنائز کرتا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے لیٹلی جو ڈیولپمنٹ کا موقع ہے جو تھرو پبلک اسکول, پبلک ایجوکیشن فار آل کے تھرو کریٹ ہوتا ہے, وہ ہم نے ریلیٹیولی کم کر دیا ہے. پرائیویٹ اسکول اب وہ والا بن گیا ہے کہ جس کے پاس جس طرح کے اسکول کے پیسے ہیں اس طرح کی جگہ پہ اپنے بچے کو بھیجے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ڈیمورلائزیشن یہ والی, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ساری چیز تو یہی ہے کہ ہم ابھی تک وہ ایک تو یہ کہ قوم پراپرلی بن نہ سکے. میں پولیٹیکل فیلئر میں بھی سائنسدان, یہ آپ کے سیاستدانوں سے زیادہ جو ہے اور بہت سارے فیکٹرز کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہوں, تو وہ نہیں ہوا. لیکن آگے ریسورس کے لحاظ سے میں دیکھیں اس ملک میں بہت ریسورس ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بڑے چیلنج کے ساتھ یہ رکھ سکتا ہوں, دنیا میں کون سا ایسا اس سائز کا ملک ہے جغرافیکلی جس میں 5 دریا بہتے ہوں, جس میں 4 پراپر موسم آتے ہوں, جس میں جون کی گرمی میں ایک ملک کے ایک حصے میں کہیں -1 ہو اور دوسری جگہ 48 ہو, ایسے چاروں موسم ہیں, ہر طرح کی زمین ہے. اب اصل معاملہ مس مینجمنٹ کا ہے, اور اس میں بھی اگین یہی ہمارا الحمدللہ آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ تو لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں, ٹرین بھی کرتے ہیں, گروم کرتے ہیں. ہمارا ہیومن ریسورس کوالٹی میں الحمدللہ دنیا میں کہیں سے بھی نیچے نہیں ہے, اگر آپ اسے گروم کر سکیں. لیکن حوصلہ کیسے بڑھائیں لوگوں کا؟ حوصلہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی ہے, اس کو کچھ خود بھی کرنا ہے, اگر وہ اپنی اسکل نہیں کرتا تو کہتے جی رکھا ہوا کچھ نہیں. آپ یا میں یا اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ ہیں, ہم نے زندگی میں کچھ کام محنت کی ہے اور چھوڑ کے نہیں گیا ہم لوگ. کیا مطلب آپ کی میسج کیا ہوگا؟ میسج میرا یہ ہوگا سب سے تو جو میں گورنمنٹ کو بھی کہوں, گورنمنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج, گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ, کوالٹی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ کے لوگ چھپ کے جو ہے وہ جو ہے
شپس کی جو ہے بیسمنٹ میں بیٹھ کے ڈوبتے ہوئے یا کہیں جو ہے وہ ایلیگلی بارڈر کراس کرتے ہوئے جو ہے ریفریجریٹڈ ٹرکوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ سبزیوں کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں ملیں گے. آپ انہیں ڈیولپ کر. دنیا جہان میں ہیومن ریسورس کی کوالیفائڈ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. آپ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دیں جس کے ساتھ دیکھیں آج اگر میں آج کا دن پازیٹیولی گزاروں, مجھے کوئی ارننگ بھی ہو جائے, الحمدللہ ہم اس لیول پہ جو وہ ابراہیم ماسلو کی جو تھیوری ہے, تھیوری آف ہیرارکی آف نیڈس, ہم اس ایک چیز سے آگے نکل گئے. مجھے اپریسیشن بھی ملے گی نا, میں سمجھوں گا میری دیہڑی لگ گئی جی میری آج کی. اسی طرح کسی ایک عام آدمی کو جب جو ہے وہ محنت کرے گا, اسے آج کا دن لگے, اس سے پاکستان بھی اچھا لگے گا. آپ اس کے لیے نہ اس کی اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں, نہ اس کے لیے وہ ریسورسز یا اپرچونیٹیز کریٹ ہونے دے رہے ہیں اس وجہ سے. اور اس کے لیے یہی ہے, یہ پازیٹیو تھنک پازیٹیو ٹائپ کی کوئی موومنٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ میرے آپ کے کرنے کا ہم کسی ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں کر سکتے ہیں. حکومت ہیومن ڈیولپمنٹ کرے, یہی اسی جگہ سے لوگوں نے آپ کے نیچے یہ زمین کے نیچے پتہ نہیں معدنیات کتنی ہیں جی, آپ کے اس ایگریکلچر میں کتنی ساری برکتیں ہیں. آپ اس انداز سے ڈیولپ کرنا شروع کر دیں, آپ کو مصروف ہونا شروع ہو جائے گا, ایک پازیٹیو ماحول کریٹ ہونا. اس سارے سینیریو کے باوجود یہ بہت نیگیٹو پوائنٹس ہیں, لیکن یہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انہی ایڈورس کنڈیشن میں وہ اپنا بنا جاتے ہیں. تو مطلب کہ جو عام آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یار رکھا ہو کچھ نہیں, اس کو کچھ اپنے آپ پہ بھی سوچنا چاہیے. اس کے ہر ایک آدمی کے ارد گرد کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے نا جو کہ جو اگر وہ ان کو جوڑتے دیکھیں تو کچھ سیکھ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ نا ہمیں ایک جو ہے مائنڈ سیٹ بھی جو ہے, یہ جو سوچنے والے لوگ ہیں اور اس انداز سے انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ یہ کریٹ کیا جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں میرے سب کچھ میری پلیٹ پہ بنایا آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے نہیں, یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ آپ کو امریکہ میں بھی نہیں ملے گا, اور آپ وہاں جا کے ہم اچھے خاصے سارے جو ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ ڈشز بھی واش کرتے ہیں, ماپنگ بھی کرتے ہیں, باقی ساری چیزیں. وہی والی چیز اگر ہم اپنے یہاں کرنا شروع کر دیں, ہم کوئی ایک اسکل لے لیں. آپ ہی کی جو ہے آپ ایک رول ماڈل ہیں. آپ نے ماشاءاللہ کہاں سے لے کے کہاں تک جو ہے وہ یہ سارا کیسے کیا, جسٹ اپنی ایفرٹ سے کر لیا نا. اچھا سسٹم اگر سپورٹ نہیں بھی کرتا تھا تو سسٹم سے سپورٹ ایکوائر کر لی, کچھ اور ہو گیا. دوسری جگہ ہوتے تو شاید آپ کچھ بھی نہ کر سکتے یا بہت کچھ کر گئے ہوتے. لیکن یہاں بھی اس ملک میں ماشاءاللہ, اور آپ جیسی یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں. اور آپ اگر کرنا شروع کریں, کنسسٹنٹلی کرنا شروع کریں, کچھ بھی نہیں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, جو میرے پاس نوجوان آتے بھی ہیں جاب کرنے, تو میں کہتا ہوں آپ جاب دینا شروع کریں. آپ چھوٹی سی کوئی انٹرپرینیورشپ شروع کریں. میں آپ کو بتاؤں, ایک آج کل آگاہ خان میں ڈاکٹر عبدالغفار بلو, انہوں نے بھی ایک ہینڈس کے نام سے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی. ڈاکٹر نے پیڈیاٹر, انہوں نے وہ 2-3 گاؤں میں جا کے وہ گاؤں والے کیا کر سکتے ہیں, وہ کراچی کے قریب جو کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ٹوکریاں چھوٹی سی بنا سکتا ہے, کوئی اور پھول بنا سکتا ہے, کوئی چھوٹی موٹی اور وہ چیزیں جو ہے ان کو پھر آگے مارکیٹ تک پہنچانا, وہ کریٹ کرا کے تو اچھا خاصا سر. ہر چیز میں آپ دستکاری سے لے کے ایون آپ پراپر انڈسٹریل لیول پہ یہ چیزیں بہت آرام سے کر سکتے ہیں. اور اس میں جب آپ کے پاس ایک اسکل ہوگی تو دوسرا بندہ آ جائے گا, وہ کہے گا کہ پیسے میرے لو. ایک یہاں میں ایک پوائنٹ کرنا چاہوں گا خاص طور پہ, کہ جو ہمارے ہاں DFIs تھے, ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ان کا ایک بڑا سارا رول تھا کہ جو ایک بغیر پیسے والا بھی آیا, وہ کوئی آئیڈیا لے کے آیا, اس نے چھوٹا جو اسمال بزنس, میڈیم بزنس, وہ ہم نے جو ہے نا وہ سارے کے سارے ختم کر دیے, ڈبو دیے. اس وقت پراپر DFI بچا ہوا وہ یہی ZTBL ہے جو ایگریکلچر کی کسی حد تک جو ہے جی. ہمیں اس انداز کے کوئی فنڈس کیونکہ فائنینشیل انکلوژن بہت ضروری ہے. اب تو وہ جو چیز چل پڑی نا کہ وینچر کیپٹلسٹ,
اچھا، لیکن یہ جو پاکستان کی جو 60s کی اور 70s کی جو ڈیولپمنٹ تھی، یکدم جو ہم چیز اوپر گئے تھے، تو اس میں ہر پاکٹ کے لیے کریڈٹ اویلیبل تھا، اور آج کل اس کی بات نہیں ہو رہی. تو بہت شکریہ نشتر صاحب، we had a very nice discussion. آپ سے بڑے ہم نے اچھے خیالات آپ نے بتائے ہیں، اور آئی ہوپ کہ جو ویورز ہیں آپ اس میں سے بہت سی وزڈم ملی ہوگی آپ کو. اور مین چیز جو ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ہی بے شمار اپرچونٹی ہے، اور ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہمارے جیسے لاکھوں اور لوگ ہیں جو کہ ہم نے پاکستان چھوڑا نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم نے یہیں پہ اپنا مقام پیدا کیا ہے. اور اب جب ہم ایک آدمی یہاں کام کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ والوں کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی اور دوست عزیز نشتر صاحب ہر ایک کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں، اور سوشل اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کتنا انہوں نے کام کیا ہے. یہ خاص طور پہ اس وقت یہ چیز ہمارے لیے سوچنے کی ہے کہ پاکستان میں ایسے نظر آتا ہے کہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہمارا میڈیا اور ہمارا کئی قسم کا اور دانشور طبقہ بد دلی پھیلا رہا ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. لیکن یہ نشتر صاحب کی جو سٹوری آپ نے سنی، یہ کسی بھی نوجوان کی سٹوری ہو سکتی ہے جو کہ اپنے کرنے والا کام وہ کرے. اگر آپ نے کام کرنے والا نہیں کیا اور پھر کہا کہ یہاں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں نشتر صاحب جیسے ہزارہ لوگ ہیں، اور بھی کئی زندگی کے مختلف شعبوں میں بے شمار لوگ ہیں جو کہ یہی رہے، اپنی مادری زبان میں بات کی، اپنی فیملی کے ساتھ رہے، اور یہیں پہ انہوں نے کامیابی بھی پائی اور اپنی ایک سکون کی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ سارا کچھ وہ ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور کام کرنے کے لیے میں آپ کو یہ یقین بتاتا ہوں کہ جتنا کام آپ کو جا کے کہیں یورپ یا کسی جگہ پہ کرنا پڑے گا، اسے بہت کام میں آپ پاکستان میں کہیں کہ کہیں اوپر جا سکتے ہیں. تو پلیز اس کی طرف دھیان کریں. آپ کی زندگی ہے، آپ نے ہی اس کو کرنا ہے. چوائس از یورز، آپ نے آگے کیسے جانا ہے. بہت شکریہ.